ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پھرتے، سلام پھیرتے، اذا انصرف من صلاتہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، استغفار جنت میں لے جانے والا عظیم عمل ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو، استغفار کیا کرو کثرت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کو کثرت سے دیکھا، تو لہٰذا جہنم سے بچنے کے لیے صدقہ کیا کریں اور ساتھ ساتھ استغفار کیا کریں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ایک حدیث کو ذکر کیا ہے، ایک دعا کو ذکر کیا ہے، جسے آپ سید الاستغفار کے نام سے جانتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ عام استغفار کا اتنا فائدہ ہے تو سید الاستغفار کا کتنا فائدہ ہوگا۔ سید الاستغفار کا فائدہ مجھے اس وقت ہوگا کہ جب میرا عقیدہ اور میرا نظریہ صحیح ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ایک شخص صبح کو پڑھتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ صبح کو پڑھ لیتا ہے، شام سے پہلے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اگر کوئی شخص شام کو پڑھ لیتا ہے، صبح سے پہلے پہلے اس کا اگر انتقال ہو جاتا ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ بھی جنت ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس کے اندر جو بھی مضمون ہو، اس مضمون کے مطابق میرا عقیدہ ہو، میرا نظریہ ہو۔ اگر عقیدہ اور نظریہ بہتر نہیں، میں 1 بار نہیں، 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، 1,00,000 بار پڑھ جاؤں سید الاستغفار کو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے استغفار کا، مجھے نماز کا، مجھے روزے کا فائدہ تب ہوگا جب میرا عقیدہ اور نظریہ بہتر ہوگا، عقیدہ توحید ہوگا۔ اگر عقیدے میں ملاوٹ ہے، استغفار کا کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدے میں ملاوٹ ہے، نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدے میں ملاوٹ ہے، روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدے میں ملاوٹ ہے، حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ عقیدے میں ملاوٹ ہے، زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ساری زندگی کی عبادت، ساری زندگی کے سجدے، کوئی فائدہ نہیں اگر عقیدے میں ملاوٹ ہے اور عقیدہ اور نظریہ بہتر نہیں ہے۔ اس کے مطابق میرا نظریہ ہو، میرا عقیدہ ہو۔ کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ رب کے 3 معنی ہیں، یعنی میرا خالق اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے کائنات کے لوگو،
اس عظیم رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پتہ چلا کہ خالق صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں معبودان باطلہ کی نفی مجھ پر لازم ہے۔ مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی کہ چھلکا تو کیا اس کے بھی مالک نہیں ہیں، ان کے اندر ایسی جرت ایسی طاقت موجود نہیں ہے۔ مالک ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کھجور کی حیثیت تو نہیں رکھتے، کھجور کے اوپر جو چھلکا ہے اس کے مطابق بھی ان کی طاقت موجود نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، خالق بھی وہی، مالک بھی وہی۔ تیسرے نمبر پر تیسرا معنی یعنی مدبر بھی وہی، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات میرے رب کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہم انت ربی، دوسرا جملہ ہے لا الہ الا انت خلقتنی، تمام معبودان باطلہ کی نفی، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے۔ پتہ چلا پیدا کرنے والی ذات رب کی ذات ہے، اس کے علاوہ ساری کائنات مل کر کسی کو پیدا نہیں کر سکتی۔ کہیں فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اگر سب کو جمع کر لیں تو آپ یاد رکھیں تو یہ لوگ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ فرمایا اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، ساری کائنات کے معبودان باطلہ جمع ہو کر بھی اس مکھی سے وہ چیز چھڑا نہیں سکتے۔ لا الہ الا انت خلقتنی، آگے فرمایا وَأَنَا عَبْدُكَ، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ عبدیت یہ ایک شرف کی علامت ہے، عزت کی علامت ہے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ معبود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا ساتھیو لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے عیسیٰ ابن مریم کی طرح حد سے نہ بڑھا دینا۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ کہیں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیے میں آپ جیسا انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ، مجھ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، آپ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوتی۔ کہیں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ کے پاس ایک ایسا نبی آیا ہے جو آپ میں سے ہے۔ کہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تو مجھے اس بات کا اقرار کرنا چاہیے لا الہ الا انت خلقتنی، کوئی معبود نہیں، معبود وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، میں اس کا بندہ ہوں۔ ہم نماز جنازہ میں دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کے الفاظ ہیں اللہم عبدک وابن عبدک، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ شرف کی علامت، عزت کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھا کرو، اگر کوئی شخص شام کو پڑھ لیتا ہے، صبح سے پہلے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر صبح پڑھ لیتا ہے شام سے پہلے پہلے یہ دنیا چھوڑ جاتا ہے تو بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آگے فرمایا لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اے اللہ تجھ سے جو وعدہ کیا ہے میں اس وعدے پر قائم ہوں۔ عالم ارواح میں ہر شخص نے یہ وعدہ کیا تھا، میرے رب نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے یہی کہا، اور ہم نماز میں بھی اس کا اقرار کرتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک،
ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری مالی عبادت، قولی عبادت، فعلی عبادت، جسمانی عبادت، ہر قسم کی عبادت اے اللہ تیرے لیے۔ کہیں فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، انہیں بتا دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا مرنا، میرا جینا، میرا ہر لمحہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ نماز میں سورہ فاتحہ میں ہم اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی ذات ہماری مدد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، آگے فرمایا اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں اپنے گناہوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، گناہوں کے شر سے اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ گناہوں کا شر کیا ہے؟ ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، گناہ سے توبہ کی توفیق نہ ملنا، یہ گناہوں کا شر ہے۔ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھا کرو، اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں اپنے گناہوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرے نبی کی حدیث ہے ایک انسان گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے، نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، نقطہ بڑھتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے۔ نقطے کا بڑھتے چلے جانا یہ گناہوں کا شر ہے، توبہ کی توفیق نہ ملنا یہ گناہ کا شر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ گناہ اور جنت یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، جب تک گناہ باقی ہوں گے تب تک انسان جنت میں نہیں جائے گا، اگر جنت میں جائے گا تو پھر گناہ باقی نہیں ہوں گے۔ یہی دعا ہے، اے اللہ میں گناہوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ ہمیں محفوظ رکھ۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، پھر فرمایا ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی، اے اللہ مجھ پر تیری جو بھی نعمتیں ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں۔ پتہ چلا کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ساری رب کی طرف سے ہیں، زمین رب کی نعمت، آسمان رب کی نعمت، سورج رب کی نعمت، بارش رب کی نعمت، ستارے رب کی نعمت، صحت رب کی نعمت، جوانی رب کی نعمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ موجود ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیو آج صبح کچھ لوگوں نے اس حالت میں کی کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کچھ نے اس حالت میں صبح کی کہ ان کا ایمان مزید بڑھ گیا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ ہاں آج رات جو بارش ہوئی ہے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، کہا جنہوں نے یہ کہا ہے ان کا ایمان ختم ہو گیا، وہ کفر کر بیٹھے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جنہوں نے کہا یہ رب کی رحمت ہے، رب کی نعمت ہے، کہا ان کا ایمان مزید بڑھ گیا۔ تو یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری کی ساری رب کی نعمتیں ہیں اور رب کی طرف سے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ مجھ پر جو تیری نعمتیں ہیں میں اس کا بھی اقرار کرتا ہوں، میرے جو گناہ ہیں اے اللہ میں اس کا بھی اقرار کرتا ہوں، میرے گناہوں کو مٹا دے، فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، میرے گناہوں کو مٹا، تیرے علاوہ اے اللہ کون ہے مٹانے والا؟ کوئی نہیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے ایک بندہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو مٹا دے، میرے گناہ کو مٹا دے، میرے گناہ کو مٹا دے۔ اللہ رب العالمین ہنستا ہے، مسکراتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے کو پتہ ہے اس کے گناہوں کو مٹانے والی ذات میری ذات ہے۔ پتہ چلا اگر توحید ربوبیت میں عقیدہ صحیح ہے، توحید الوہیت میں عقیدہ صحیح ہے، توحید اسماء و صفات میں عقیدہ صحیح ہے، پھر استغفار کا فائدہ ہے، نماز کا فائدہ، روزے کا فائدہ، حج کا فائدہ، زکوٰۃ کا فائدہ، دوسرے معاملات کا فائدہ، سید الاستغفار کا فائدہ۔ اگر ربوبیت میں، الوہیت میں اور اسماء و صفات میں عقیدہ بہتر نہیں ہے پھر اس استغفار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے اور کثرت کے ساتھ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی